نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارے کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، اور غسل کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس وضو سے غسل کرنے کے بعد میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ جب کوئی انسان غسل کرتا ہے تو وہ کپڑے اتار کر ہی غسل کرتا ہے۔ عام طور پر اگر لوگ غسل خانے میں کرتے ہیں تو وہ کپڑا اتار کر ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غسل خانے میں بھی غسل کرتا ہے اور وہ لنگی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص سارے کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے تب بھی کوئی کراہت نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ غسل کے جو 3 فرض ہیں، پہلا اگر روزہ نہ ہو تو کلی غراری کے ساتھ کرنا، روزہ ہو تو کلی بغیر غراری کے کرنا، دوسرا ناک میں نرم جگہ تک پانی کا پہنچانا، اور تیسرا سارے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر سوکھا نہ رہے۔ یہ 3 فرائض جو غسل کے ہیں وہ صحیح طریقے سے جب ادا ہو جائیں گے تو غسل ہو جائے گا، چاہے کوئی شخص کپڑا پہن کر غسل کرے یا سارے کپڑے اتار کر غسل کرے۔ عام طور پر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ پر نظر کرنے سے یا سطر کھلنے سے یعنی گھٹنا وغیرہ کھلنے سے وضو چلا جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب شرمگاہ پر نظر کرنے سے یا دیکھنے سے یا سطر کھلنے سے گھٹنا وغیرہ کھلنے سے وضو چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ غسل بھی اس کا صحیح نہ ہوتا ہو۔ تو جان لینا چاہیے کہ شرمگاہ پر نظر کرنے سے یا سطر کھلنے سے یا گھٹنے وغیرہ پر نظر کرنے سے یا گھٹنا کھل جانے سے وضو نہیں جاتا ہے، اور نہیں اس سے غسل پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو جو باتیں غسل کے لیے فرض ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے ادا کر لی جائیں گی تو غسل ہو جائے گا، اور جو باتیں وضو میں فرض ہیں وہ غسل میں پوری ہو ہی جاتی ہیں، کہ پہلا وضو کا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا کہنیوں سے اوپر تک ہاتھ کا دھونا، تیسرا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سے اوپر تک پیر کا دھونا۔ تو یہ سارے حصے غسل کرنے میں دھلی جاتے ہیں۔ اگر کسی نے غسل کرتے ہوئے پہلے وضو کیا ہے تب بھی اس کا وضو رہے گا، اور اگر اس نے وضو نہیں کیا ہے تب بھی یہ حصے دھل گئے ہیں اور اس کا وضو ہو گیا ہے۔ اس کے لیے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات پائی گئی کہ جس سے وضو خارج ہو جاتا ہے، وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر اس نے پیشاب کر لیا یا ہوا خارج ہو گئی، تو جن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے اگر وہ باتیں پائی جائیں گی غسل کرنے کے بعد میں، سارے جسم پر پانی بہانے کے بعد میں اگر ان بات میں سے کوئی بات پائی جائے گی تو اس کے لیے وضو دوبارہ سے کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں پائی گئی تو وہ وضو اس کا باقی رہے گا اور اسی وضو سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔